اللہ تعالیٰ جنت کے اندر روزے دار کو ایک خاص قسم کی خوشبو عطا فرمائیں گے کہ جب وہ کہیں سے گزریں گے یا کہیں پہ ہوں گے تو ان کے پاس سے خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اس امت کے روزے دار تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم پہلا عشرہ گزار چکے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے، اس کے بھی کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کا جو مہمان ہے، اصل میں تو یہ مہمان ہے، اور یہ ایسا مہمان ہے ناظرین کہ اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو یہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، اور جس نے اس کو محروم کر دیا فقط حرم الخیر کلہ، کہ جو رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گیا وہ تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں اس مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور یہ مہمان ایسا ہے کہ جو ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتا، اس کے کوئی لوازمات نہیں ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر مہمان ہوتے ہیں نا، کہ جی کسی کے ہاں گئے تو وہاں اگر اس کا اکرام ٹھیک نہیں ہوا، اس کو صحیح طرح سے اس کی ضیافت نہیں ہوئی، اس کا استقبال صحیح نہیں ہوا، اس کو ویلکم نہیں کیا گیا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ بھئی ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھ لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں اور بس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو یہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل کر کے جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت اور برکت کیا ہے کہ گناہوں کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے کے اندر امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کو یہ 5 خصلتیں عطا نہیں کی گئی تھیں جو کہ میری اس امت کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں عطا کی۔ یعنی یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں اس سے پہلے جو کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئیں، جو اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو انسان بھوکا رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اور سارا دن جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو پھر شام کے وقت میں اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، تو خلوف کہتے ہیں یعنی وہ بدبو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے آئے۔ ایک ہوتا ہے کہ منہ سے اسمیل آتی ہے وہ جو دانت گندے ہونے کی وجہ سے یا منہ گندا ہونے کی وجہ سے آتی ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ روزے دار کی خاص ایک اسمیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کو یہ مقام عطا کیا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ تو ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ یعنی روزے دار کو یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر روزے دار کو ایک خاص قسم کی خوشبو عطا فرمائیں گے کہ جب وہ کہیں سے گزریں گے یا کہیں پہ ہوں گے تو ان کے پاس سے خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اس امت کے روزے دار تھے۔
تو اللہ تعالیٰ خاص خوشبو عطا فرمائیں گے۔ دوسرا علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب اپنی قبروں سے مردے اٹھیں گے تو روزے داروں کے پاس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ خوشبو کیا ہوگی کہ مشک یعنی سب سے مہنگی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوگی، زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوشبو جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ناظرین، تیسرا مطلب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یہ مطلب زیادہ پسندیدہ ہے کہ اصل میں یہ تعلق ہے محبت کا، کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے مسلمان تو وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اللہ کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معیت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی منہ کی جو اسمیل ہے اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ تعلق ہے محبت کا، محبوبیت کا، کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس کو، اور اس کی وہ کہتے ہیں حبک شیء عما یسمى، کہ تیرا کسی سے محبت کرنا اس کی طرف سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے تجھے، نہ تجھے اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے، نہ تو اس کی کچھ خرابی سننا چاہتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کو مقام محبوبیت عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمایا۔ پھر دوسرا جو اس امت کی خصوصیت ہے، روزے داروں کی خصوصیت، کہ دریا کی مچھلیاں جو ہے وہ اس کے لیے کیا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پہ دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیوں کا بیان ہوا ہے۔ لہذا ناظرین، اصل میں دنیا کے اندر جو دو قسم کی مخلوقات ہیں، ایک خشکی کے اوپر ہوتی ہیں اور ایک تری کے اندر ہوتی ہے، یعنی بری اور بحری جو مخلوقات ہیں۔ جو تو خشکی کی ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں آپ کے تعداد میں بھی آ سکتی ہیں، آپ کے علم میں بھی آ سکتی ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ مبالغتاً بتایا کہ وہ تو ساری کرتی ہیں مخلوقات، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ دریاؤں اور سمندروں میں، ان کی تو تعداد کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں ان میں کھربوں کی تعداد کے اندر مچھلیاں ہیں۔ تو لہذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمینی مخلوق تو اس شخص سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، زمین کی مخلوق کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دریائی مخلوق ہیں، مچھلیاں تک جو ہے، جب بھی یہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے مچھلیوں کا تو یہ کثیر تعداد بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہذا جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صوم لی، روزہ تو میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، وانا عزا بھی، اللہ اپنا آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو لہذا جب انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، اور پھر یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ساتویں آسمان، پھر چھٹے آسمان کے، پھر پانچویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے اور پہلے، پھر آسمان دنیا، پھر پوری دنیا کے فرشتے اور تمام مخلوقات، اور پھر یہاں تک کہ جو دریا کے اندر مچھلیاں ہیں، دریائی مخلوق ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب ودا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو پھر تمام کی تمام جو مخلوق ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور پھر تیسری جو ارشاد فرمائی کہ جنت ان کے لیے روزانہ آراستہ کی جاتی ہے، روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بہت بڑا کوئی کسی کا چیف گیسٹ آنے والا ہو، بڑا اہم مہمان آنے والا ہو، بڑا کوئی محبوب آنے والا ہو، تو انسان اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے گھر کو آراستہ کرتا ہے، کھانے بناتا ہے، اور تمام کی تمام جو ہے لوازمات کو اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹ وزٹ ہو رہا ہو، کسی ملک کے اندر کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جا رہا ہے، یا کوئی کسی ملک کا کنگ آ رہا ہے، تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر جب کوئی خاص مہمان آ رہا ہوتا ہے تو کتنی تیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے اس روزے دار کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس جنت کے لیے آنے کے لیے تیاری کرو۔ اور وہ کیوں کہ تیاری تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو ہے وہ روزہ رکھا، کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے
کہ تم ساری وہ اپنی مشقتوں کو، دنیاوی جتنی بھی مشقتیں ہیں، دنیا کے اندر انسان بوجھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. اب دیکھیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قیام اللیل پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ساری تکلیفیں اور سارے بوجھ اتار کر تم جو ہے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دروازہ مخصوص رکھا ہے جس کے اندر صرف اور صرف اس امت کے روزے دار داخل ہوں گے. ان فی الجنت باب اسمہ ریان یدخل منہ الصائمون، کہ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان. عربی زبان میں کہتے ہیں ریان بہت زیادہ سیراب کرنے والا، اسی لیے جنت کی ایک نہر کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے اس امت کے روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی اور داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس امت کے روزے داروں کا جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اعزاز کریں گے. لہذا ناظرین، ہر عمل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے، لیکن روزے دار کو جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے. تو اس امت کے روزے داروں کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا خصوصیت عطا فرمائی کہ چوتھی چیز کیا ہے کہ وصفدت الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کہ ان کو جو ہے وسلسلۃ الشیاطین، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ اس امت کے روزے داروں کے روزوں کو جو ہے وہ خراب نہ کریں، اس امت کے روزے داروں کو بہکا نہ سکیں، تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کریں، ان کا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، ما لم یخرقہ، جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے. تو اس کا پھاڑنا کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جو ہے گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. تو لہذا ناظرین اب شیاطین تو قید ہو گئے، اور انسان جو ہے وہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت کی، نورانیت کی، اور ایسا وہ عبادات کی طرف اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. اور عام زندگی کے اندر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ بھئی تم نے روزہ رکھنا ہے تو اس کو مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے تراویح کا پڑھنا اور گناہوں کا چھوڑنا، عبادات کا کرنا، انسان جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کے ساتھ کر لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے رمضان میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اس کو قید کر دیا. اور پھر پانچویں چیز کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس شخص کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب رمضان پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا صحیح طور پر انجام دے دیا، اب اس بات کی اس کو بشارت ہے کہ جا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی. اور کہتے ہیں کہ دستور کیا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے کام ختم کرنے کے بعد اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو لہذا اور جس نے اچھی طرح سے کام کیا ہو تو اس کو خوشی خوشی آپ اجرت دیتے ہیں، اس سے آپ یعنی اپنے دل کی چاہت کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کی افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص دعا کو قبول فرماتے ہیں ہر روز. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائیں رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح طور پر رکھنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.